آج کے اس تفصیلی جائزے میں بہت خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ نشست ایک لحاظ سے بہت ہی انوکھی اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل، اور سچ کہوں تو کبھی کبھی اس طرح کا محدود مواد زیادہ گہرے راز اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ جو ذرائع آج ہمارے پاس مطالعے کے لیے موجود ہیں وہ کوئی سینکڑوں صفحات پر مشتمل ضخیم کتاب نہیں ہے۔ جی، مواد بظاہر بہت ہی مختصر سا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس محض ایک کتاب کا سرورق ہے، چند ابتدائی صفحات کی جھلک ہے، مصنف کا نام، ایک انتہائی دلفریب عربی خطاطی اور ایک خاص ادارے کا لوگو ہے جو کچھ مخصوص صفحات پر بار بار نظر آتا ہے۔ ہاں، بس یہی کچھ ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ ہم اس بظاہر سادہ نظر آنے والے مواد کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو سمجھیں، یعنی اس کی وسعت اور اس حکمت کو ڈیکوڈ کریں جو ان علامتوں میں پوشیدہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ کیسے ایک خالصتاً روحانی اور نظریاتی تصور کو پوری انسانیت کی بھلائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ میں اس کھوج کے لیے پوری طرح تیار ہوں، کیونکہ بسا اوقات ہم کتاب کے اندر موجود متن تک پہنچنے کی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ سرورق کی ان اہم علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو دراصل مصنف کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں کتاب کے عنوان سے۔ سرورق پر واضح الفاظ میں لکھا ہے ثبوت امامت، اور اس کے ساتھ ہی مصنف کا نام درج ہے علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی۔ اب جب میں نے پہلی بار یہ عنوان پڑھا تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ اچھا، کشمکش؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، لفظ ثبوت سنتے ہی ہمارا دماغ فوراً ایک سائنسی، عقلی اور منطقی فریم ورک میں چلا جاتا ہے۔ ثبوت مانگنا تو انسانی عقل کا، لیبارٹری کا اور دلیل کی دنیا کا کام ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے بالکل ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے امامت۔ یہ ایک خالصتاً روحانی، اعتقادی اور غیبی رہنمائی کا تصور ہے۔ مطلب یہ تو عقیدے کی دنیا کا لفظ ہے۔ کیا یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ کچھ عجیب نہیں لگتے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ دراصل یہی تضاد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ بظاہر نظر آنے والا تضاد ہی اس کتاب کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی وہ اس تضاد کو جان بوجھ کر سامنے لا رہے ہیں؟ جی بالکل۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عقل اور روحانیت دو الگ الگ پٹڑیاں ہیں جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتی۔ ہاں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جہاں عقیدہ شروع ہوتا ہے وہاں عقل کو دروازے پر چھوڑانا پڑتا ہے۔ 100%۔ اور ثبوت امامت کا عنوان ہی اس روایتی سوچ کے خلاف ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ عنوان پڑھنے والے کو بتا رہا ہے کہ سچی روحانی رہنمائی یا امامت محض اندھے عقیدے یا جذباتی وابستگی کا نام نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس عقلی، منطقی اور علمی دلائل موجود ہیں، اور یہ بات مصنف کے نام کے ساتھ لگے لقب علامہ سے مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک علامہ جو علم کے سمندر کا ماہر سمجھا جاتا ہے، وہ جب ثبوت کی بات کرے گا تو وہ یقیناً ہوائی باتیں نہیں ہوں گی۔ روحانی تصور کا ثبوت پیش کر رہا ہے تو وہ دراصل علم اور ایمان کے درمیان ایک پل بنا رہا ہے۔ ایک پل بنا رہا ہے؟ جی، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کھوج، سوال کرنا اور تحقیق کرنا ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات واقعی مطالعہ کرنے والوں کو سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ ہم اکثر عقیدے کو آنکھ بند کر کے مان لینے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تو آنکھیں، دماغ اور عقل سب کھلے رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ ذہنی کیفیت ہے جو مصنف چاہتا ہے کہ قاری کتاب کا پہلا صفحہ پلٹنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کرے۔ زبردست۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ سرورق پر ایک اور چیز ہے جو فوری طور پر نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت نیلے رنگ کی عربی خطاطی ہے جس میں لکھا ہے نور علی نور، یعنی روشنی پر روشنی۔ جی، روشنی پر روشنی۔ اب یہ ایک بہت ہی تجریدی اور گہرا تصور ہے۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں اس خطاطی کو دیکھ کر کیا خیال آیا؟
मैं सोच रहा था कि इसकी कोई रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल होनी चाहिए। जैसे फर्ज करें कोई शख्स एक इंतहाई घने और अंधेरे रास्ते पर सफर कर रहा हो और इस रास्ते पर एक के बाद एक तरतीब से चिराग रोशन होते चले जाएं। बहुत उम्दा मिसाल है। हर नया चिराग न सिर्फ आगे का रास्ता दिखाए बल्कि पिछले चिराग की रोशनी के साथ मिलकर उर्द गिर्द की माहौल को मजीद रोशन कर दे। क्या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं? जी, ये एक बहुत ही शानदार मिसाल है। और अगर हम इसे मजीद गहराई में देखें तो इसे एक मकनातीसी अदसे या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी समझा जा सकता है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास। जी, जो बिखरी हुई रोशनी की किरणों को एक नुक्ते पर मरकूज करके उसकी ताकत को इतना बढ़ा देता है कि वो आग भी लगा सकती है। दीम और ताकतवर अलामत रही है। दुनिया की हर तहजीब ने अंधेरे को जहालत और रोशनी को इल्म के मायनों में इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ये तो एक आलमगीर हकीकत है। अब जब हम नूरन अला नूर के इस्तारे पर गौर करते हैं तो ये हमें इस रूहानी रहनुमाई के बारे में एक बहुत बुनियादी बात बताता है। और वो बुनियादी बात क्या है? वो ये कि ये जो रहनुमाई या इमामत का तस्वुर है, ये कोई जामिद, ठहरी हुई या रुकीली चीज नहीं है। हम अक्सर मजहब या रूहानियत को माजी के किसी एक वाक़े तक महदूद कर देते हैं। हाँ, गोया एक दफा रोशनी जली और बस फिर सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन रोशनी पर रोशनी का तस्वुर बताता है कि ये एक मुसलसल, इर्तकाई और बढ़ता हुआ अमल है। यानी इल्म और रहनुमाई की शिद्दत में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक रोशनी दूसरी रोशनी को सहारा देती है, उसकी बुनियाद पर मजीद आगे बढ़ती है। हर आने वाला दौर, इंसानी शऊर का हर नया जीना पिछली रहनुमाई पर एक और रोशनी का इजाफा करता है। और अगर आप इसे किताब के उन्वान सबूत इमामत के साथ जोड़ें तो मरकजी ख्याल बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। ये बताया जा रहा है कि सच्ची रहनुमाई एक जिंदा और मुतहर्रिक हकीकत है जो वक्त गुजरने के साथ मध्यम या पुरानी नहीं होती। ये बात वाकई जहन के कई दरीचे खोल लेती है। रोशनी पर रोशनी का मतलब है कि इल्म की जुस्तजू की कोई आखिरी हद नहीं है। हर नया सीखा हुआ सबक एक नई और ज्यादा रोशन मंजिल की तरफ इशारा करता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये तस्वुर सोचने के दायरे को बहुत वसी कर देता है। ये माजी में कैद रहने के बजाय मुस्तकबिल की रोशनी की तरफ देखने की तरगीब देता है। यहीं से हम अपने मुताले के एक और इंतहाई हैरानकुन और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पुरासरार पहलू की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ आकर बात वाकई बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। कौन सा पहलू? हमारे पास जो सफ़ाहात की तफसीलात हैं उनमें एक सुर्ख रंग का लोगो नजर आता है। ये लोगो कोई आम डिजाइन नहीं है। इस पर अंग्रेजी हुरूफ में ISWLS लिखा हुआ है। ISWLS? जी। और जब मैंने इसकी मजीद खोज की कि ये किस चीज का मुखफ़फ़ है तो जो नाम सामने आया उसने मुझे वाकई चकरा कर रख दिया। वो नाम क्या है? ये मुखफ़फ़ है इंस्टीट्यूट फॉर स्पिरिचुअल विजडम एंड ल्यूमिनस साइंस, यानी रूहानी हिकमत और रोशन साइंस का इदारा। अब आप खुद बताएं, एक तरफ रूहानी हिकमत जो दिल, रूह और बातिन की बात करती है और दूसरी तरफ ल्यूमिनस साइंस जो मादे, लेबोरेटरी और मुशाहिदे की दुनिया है। ये दोनों एक ही छत के नीचे कैसे आ गए? ये वाकई एक जबरदस्त मोड़ है और अगर हम इसे वसी तर तनाजुर के साथ जोड़ें तो ये इम्तिजाज इस पूरी दस्तावेज का सबसे अहम और इनकलाबी नुक्ता साबित होता है। जरा इस लफ्ज ल्यूमिनस पर गौर करें। इसका मतलब क्या है? ल्यूमिनस का मतलब रोशन, चमकदार या नूरानी। तो क्या इस लफ्ज में और सरवरक की उस अरबी खत्ताती नूर में कोई ताल्लुक नजर आ रहा है? ओह, ये तो सीधा सीधा आपस में जुड़े हुए हैं। यानी मुसन्निफ ने इस कदीम रूहानी इस्तिआरे नूर को आज की जदीद दुनिया के लिए एक साइंसी इस्तिलाह ल्यूमिनस साइंस के तौर पर पेश कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त। ये महज अल्फाज का खेल नहीं है बल्कि एक इंतहाई गहरा दावा है। मुसन्निफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंस कोई बेरूह या ठंडी चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, जब साइंस को इसके खालिस तरीन और तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी दरअसल उसी नूर की एक शक्ल बन जाती है, वो भी रोशनी है। और दूसरी तरफ रूहानियत अगर हिकमत और इल्म से खाली हो तो वो भी अधूरी है। ये तो साइंस और मजहब के दरमियान सदियों से जारी जंग को खत्म करने वाला फॉर्मूला लगता है।
ایسا ہی ہے. اور ایک اور بات جو ہمارے تجزیے کا حصہ ہونی چاہیے وہ اس لوگو کا ان صفحات پر بار بار ظاہر ہونا ہے. ہاں، میں اسی طرف آنے والا تھا. یہ لوگو ایک یا دو بار نہیں بلکہ صفحہ 12، 13، 14، 16، 18 اور پھر مسلسل صفحہ 20 سے لے کر 34 تک لگاتار چھپا ہوا ہے. جی بالکل. میں سوچ رہا تھا کہ کسی بھی کتاب میں ایک ہی لوگو اتنی بار کیوں چھاپا جائے گا؟ کیا یہ کوئی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے یا محض صفحہ بھرنے کا طریقہ؟ یہ بالکل بھی اتفاقیہ نہیں ہے. کتابوں کے ڈیزائن اور علم نفسیات میں اسے بصری تکرار یا ویژول ریپیٹیشن کہا جاتا ہے. انسانی ذہن کا یہ خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز بار بار اس کے سامنے آتی ہے تو وہ شعوری سطح سے گزر کر اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی پڑھنے والے کی باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. بالکل. قاری ابھی کتاب کا باقاعدہ مطالعہ شروع کر رہا ہے لیکن اسے بصری طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھے گا اسے اسی روحانی حکمت اور روشن سائنس کی اینک سے دیکھنا ہے. صحیح. یہ اس بات کی لاشعوری تاکید ہے کہ روحانیت اور سائنس مقابلہ کھڑے دشمن نہیں ہیں. یہ تو ایک ہی سچائی کے دو رخ ہیں. یہ تکنیک واقعی حیران کن ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں لیکن مصنف رنگوں، لوگوز اور ان کی تکرار سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے. بالکل. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ کتنا خوبصورت خیال ہے کہ سائنس انسان کو کائنات کی گہرائی دکھاتی ہے اور روحانی حکمت اسے اس کائنات میں اس کا مقام بتاتی ہے. دونوں مل کر ایک مکمل روشنی بناتے ہیں. اور یہی مکمل روشنی وہ حتمی مقصد ہے جس کی طرف یہ ساری علامات اشارہ کر رہی ہیں. اور حتمی مقصد کا ذکر آتے ہی ہم اس مطالعے کے آخری اور میرے خیال میں سب سے اہم سنگ میل کی طرف پہنچ جاتے ہیں. اسی سرخ لوگوں کے بالکل نیچے اس ادارے کا ایک سلوگن یا نعرہ درج ہے. جی، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ نعرہ ہے نالج فار اے یونائٹڈ ہیومینٹی، یعنی ایک متحد انسانیت کے لیے علم. یہاں آ کر مجھے ایک خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا. وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا ثبوت امامت سے. بظاہر یہ ایک مخصوص کتاب، ایک مخصوص نظریے یا عقیدے کی بات لگتی تھی. پھر ہم نور اور خطاطی تک آئے. وہاں سے ہم نے روحانی حکمت اور لومیننٹ سائنس کا ملاپ دیکھا. لیکن اب اس سب کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ پورے انسانیت کے اتحاد پر. یہ سفر تو ایک فرد یا ایک خاص نظریے سے شروع ہو کر پوری دنیا اور تمام انسانوں کی اجتماعیت پر جا کر مکمل ہو رہا ہے. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ سوال ہم سب کے لیے غور طلب ہے. سوال یہ ہے کہ علم کی اصل معراج کیا ہے؟ کیا علم کا کام صرف کتابیں پڑھنا، معلومات فراہم کرنا یا نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنا ہے؟ عام طور پر تو ہم علم کو ڈگریوں اور ایجادات سے ہی ناپتے ہیں. یہی تو خامی ہے. ان ذرائع کا بغور مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم کا حتمی مقصد انسانوں کے درمیان موجود نفرتوں، غلط فہمیوں اور دوریوں کو ختم کرنا ہے. بالکل. علم وہی کارآمد ہے اور واقعی نور کہلانے کا حقدار ہے جو انسانوں کو تقسیم کرنے کے بجائے ان کے درمیان پل کا کردار ادا کرے. یعنی اگر کوئی علم، چاہے وہ کتنا ہی سائنسی یا کتنا ہی روحانی کیوں نہ ہو، انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے تو وہ علم نہیں بلکہ جہالت کی ہی کوئی شکل ہے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے. اگر ہم ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو ایک جگہ جوڑیں تو کتنی خوبصورت تصویر بنتی ہے. دیکھیے، ثبوت امامت اس بات کا اعلان ہے کہ انسانیت کو ایک سچی اور عقلی رہنمائی کی ضرورت ہے. جی. یہ رہنمائی ماضی کا کوئی قصہ نہیں بلکہ نور علی نور ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی روشنی. بالکل. اور اس روشنی کو آج کے دور میں سمجھنے اور استعمال کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے اسپریچول وزڈم اور لیومینس سائنس کا باہمی ملاپ. اور جب انسان یا معاشرہ اس حکمت اور روشن سائنس کو پا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ غرور، جنگوں یا دوسروں پر برتری کی صورت میں نہیں نکلتا بلکہ اس کا حتمی اور منطقی نتیجہ متحد انسانیت کی صورت میں سامنے آتا ہے. صحیح. یہ سب بظاہر الگ الگ نظر آنے والے ٹکڑے دراصل ایک ہی منزل کی طرف جانے والے راستے کے سنگ میل ہیں. یہ واقعی اس پوری نشست کا ایک نہایت ہی شاندار اور جامع نچوڑ ہے. ہم نے کہاں سے آغاز کیا تھا؟ صرف چند ابتدائی صفحات، ایک سرورق کا عنوان،
ایک مصنف کا نام، ایک عربی خطاطی اور کچھ مخصوص صفحات پر چھپے ہوئے ایک لوگو سے۔ بظاہر یہ چند بے جان الفاظ اور تصاویر تھیں، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کے تہوں میں جھانکا، وہاں تو ایک پوری کائنات آباد تھی۔ بالکل۔ جیسے جیسے ہم نے ان کی تہوں کو کھولا، ہمارے سامنے فکری اور فلسفیانہ سوچ کا ایک بہت بڑا کینوس نمودار ہو گیا۔ یہ محض کسی کتاب کی ظاہری شکل و صورت کا جائزہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے آفاقی نظریے کا سفر تھا جو ایک مضبوط دعوے یعنی عقل اور دلیل کی بنیاد سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ روشنی کے ستارے میں ڈھل کر ارتقائی سفر طے کرتا ہے۔ وہ روحانیت کو جدید سائنس کے ساتھ ایک میز پر لا کر بٹھاتا ہے اور بالآخر ایک ایسے عظیم ترین مقصد پر جا کر ٹھہرتا ہے جو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے اتحاد اور یکجہتی۔ جی ہاں، ان چند علامتوں نے واقعی بہت کم لفظوں میں ایک پوری دنیا کی کہانی بیان کر دی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مطالعہ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل رہنمائی وہ ہے جو دلوں کو جوڑے۔ اور اب جب ہم اس تفصیلی جائزے کے آخری لمحات میں ہیں تو یہ سارا مطالعہ، یہ ساری گفتگو سوچنے کے لیے ایک ایسا پہلو چھوڑ جاتی ہے جس پر سب کے لیے انفرادی طور پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ ہم آج کے جس دور میں رہ رہے ہیں وہ معلومات کی بھرمار کا دور ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر علم اور ترقی کے باوجود انسانوں کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ سچ کہا آپ نے، ہم نے نظریاتی، سیاسی اور معاشی دیواریں اور بھی اونچی کر لی ہیں۔ تو پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود علم کو واقعی اس لومینس سائنس اور روحانی حکمت کے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے انفرادی، محدود اور خود ساختہ سچائیوں کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے باہر نکل سکے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم کبھی اس متحد انسانیت کا خواب حقیقت میں دیکھ پائیں گے جس کا خاموش مگر طاقتور پیغام ان چند ابتدائی صفحات میں چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنی سائنس کو ایک روشن مستقبل کی ضمانت اور اپنی روحانیت کو سچی حکمت بنا کر دنیا کے اس بڑھتے ہوئے اندھیرے کو ختم کر سکیں؟ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ وہ فکری سوال ہے جو آج کا یہ گہرا مطالعہ ہمارے ذہنوں پر دستک دے کر چھوڑ جاتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ علم کی کھوج اور شعور کی بیداری کا یہ سفر کبھی نہیں رکے گا۔ ہم آج کی اس معلوماتی نشست کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔